الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اے ایمان والو، تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی ہیں. اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. جس وقت تمہارے اوپر لشکر آ گئے تھے، پس ہم نے بھیج دی ان پر تیز و تن ہوا اور ایسے لشکروں کے ساتھ تمہاری مدد کی جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. اور تم جو بھی عمل کرتے ہو، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم. جب یہ لشکر آ گئے تھے تمہارے اوپر کی سمت میں سے بھی اور نیچے کی جانب سے بھی. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. اس وقت تمہاری حالت یہ تھی کہ تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور تمہارے دل تمہارے گلے میں آنے لگے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اور تم اللہ کے متعلق مختلف قسم کے گمان کرنے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. اس وقت ایمان والوں کو آزمایا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اور انہیں ہلا دیا گیا مسلسل ہلانا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. اور جب کہا منافق لوگوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. نہیں وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے مگر یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ تھا. قرآن کریم میں 190 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خطاب کر کے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے. ان میں سے 59 مقامات کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہو چکا تھا. آج کے درس میں سب سے پہلے جس کا تذکرہ ہے یہ 60 نمبر مقام ہے. یہ سورہ احزاب آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے یعنی صحابہ کو مخاطب کیا ہے اور مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو جس وقت لشکروں نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا تھا اور وہ لشکر اوپر کی جانب سے بھی آئے اور نیچے کی سمت میں سے بھی آئے. تو ہم نے تمہاری مدد اس طرح کی کہ ہم نے تیز و تن ہواؤں کو بھیجا اور ہم نے لشکر یعنی فرشتوں کو بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے اور ہم نے تمہیں فتح دے دی. یہ وہ حالت تھی کہ ابتدا میں جب تم نے دشمنوں کو دیکھا تھا تو تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور تمہارے دلوں میں ہلچل مچ گئی تھی. ایسا تھا کہ گویا تمہارے دل ابھی گلے سے باہر آ جائیں گے اور تم اللہ کے متعلق مختلف گمان کرنے لگے، مختلف تمہیں وساوس آنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یہاں تک کہ منافقین نے تو یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا معاذ اللہ وہ تو ایک دھوکہ تھا، آج تو اللہ کی کوئی مدد نہیں آ رہی. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کو بیان فرمایا ہے جسے کہا جاتا ہے غزوہ احزاب. اس سورت کا نام بھی سورہ احزاب ہے. یہ 21ویں سپارے میں یہ سورت ہے. احزاب حزب کی جمع ہے، اس کا معنی ہے لشکر. اس سورت کو سورہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا ذکر فرمایا. یہ وہ غزوہ ہے جس کے 2 نام ہیں، غزوہ احزاب اور نمبر 2 غزوہ خندق. یہ غزوہ کب پیش آیا؟ مورخین نے اس کے متعلق 2 قول ذکر کیے ہیں. بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ سن 4 ہجری میں پیش آیا اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ سن 5 ہجری میں پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلا غزوہ
سن 2 ہجری میں بدر کا ہوا، اس کے بعد سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اور اس کے بعد یہ سن 4 یا 5 میں یہ غزوہ خندق ہوا۔ یہ جو لڑائی تھی مسلمانوں اور کفار کے درمیان، اب تک کی لڑائیوں میں سب سے شدید ترین لڑائی تھی اور انتہائی سخت جنگ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جنگ میں کفار نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اس لیے یہ تمام لشکروں کو انہوں نے جمع کیا۔ عرب میں جتنے قبیلے تھے ان تمام قبیلوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ ہم ایک مرتبہ مل کر ان پر حملہ کرتے ہیں تاکہ یہ مسلمان ختم ہو جائیں۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، جبکہ کفار کی تعداد 12000 اور بعض نے نقل کیا ہے کہ 15000۔ 15000 کفار کی تعداد تھی اور مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ کفار ہر قسم کے ساز و سامان اور اسلحے سے لیس تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس جو گھوڑے تھے وہ صرف 36 تھے، جو اونٹ تھے وہ 112 تھے، جبکہ کفار کے پاس نیزے، تلوار، گھوڑے، اونٹ اور ہر قسم کا جنگی ساز و سامان موجود تھا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ صرف یہ مشرکین مکہ ہی اکٹھے نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے مدینہ کے اندر جو یہودی آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان میں بڑا قبیلہ بنو قریظہ کا تھا، تو ان مشرکین نے ان سے رابطہ کیا کہ تم بھی ہمارا ساتھ دو تاکہ تم بھی حملہ کرو، ہم بھی حملہ کرتے ہیں، جب اتنی بڑی جماعت کا حملہ ہوگا تو یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالانکہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا، یہ جو مدینہ میں بنو قریظہ کے یہودی تھے کہ ہم تم سے نہیں جنگ کریں گے، تم ہم سے نہیں لڑنا، یہ آپس میں معاہدہ طے تھا، لیکن مشرکین نے ان کو کہا کہ نہیں، تم ہمارا ساتھ دو، یہ تمہارے بھی دشمن ہے، ہمارے بھی دشمن ہے، یکجا حملہ کر کے ہم ان کو ختم کرتے ہیں۔ مشرکین نے ان سے پوچھا تم اہل کتاب ہو، یہود سے کہا تو یہ بتاؤ کہ ہم صحیح ہیں یا یہ ہے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ٹھیک ہے؟ تو یہودیوں نے کہا نہیں نہیں، تمہارا دین ٹھیک ہے۔ باوجود یہ کہ یہودی تورات پڑھتے تھے، تورات میں حضور کی نشانیاں موجود تھیں، انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہے اور آپ میں نبوت کی سب علامات موجود ہیں، لیکن یہودیوں نے بھی ضد میں کہا تمہارا دین ٹھیک ہے، تو مشترکہ ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے آپس میں پلاننگ کر دی حملے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اطلاع دے دی کہ یہ مشرکین حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اتنی بڑی تعداد یعنی 15000 کفار، ہر قسم کے ساز و سامان سے لیس، اور مسلمان 3000، جبکہ مسلمان ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ آئے تھے تو ان کا جو ساز و سامان تھا، جو مال اور دولت تھی، وہ سب ان کی مکہ میں رہ گئی تھی، کیونکہ ہجرت کرتے ہوئے یہ سب کچھ ساتھ نہیں لے کر آئے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جب ان کو گھروں سے نکالا گیا تو یہ خالی ہاتھ نکلے تھے، فقیر بن کے نکلے تھے، اب ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اتنی بڑی تعداد حملہ کر رہی ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ اگرچہ حضور کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ آپ وحی کے ذریعے ہر کام کرتے ہیں، لیکن آپ نے امت کو درس دینا تھا کہ ہر کام مشورے سے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اطلاع ملی کہ اتنا بڑا لشکر ہے، حضور کی زبان پر سب سے پہلا جملہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نبی کو سب سے زیادہ بھروسہ اور سب سے زیادہ توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مقابلہ کیسے ہوگا، ہم تو کم ہیں وہ زیادہ ہیں، کہا نہیں، ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر انہوں نے جھک کے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غمگین نہ ہو، ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی جب مسلمان 313 تھے، کفار کی تعداد 1000 سے زائد تھی، ہر قسم کا ساز و سامان موجود تھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے مقابلہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
ہر موقع پر حضور کی زبان پر یہی جملہ ہوتا تھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سب سے زیادہ توکل اور بھروسہ حضور کو اللہ پر تھا۔ تو یہاں پر جب یہ آپ نے سنا تو پہلا جملہ آپ نے یہ فرمایا۔ دوسرا، آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے مشورہ کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے، اب ان کے ساتھ کیسے جنگ کی جائے۔ صحابہ اکرام میں ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ نے بڑی طویل عمر دی، اسی لیے بعض نے لکھا ہے کہ ان کی عمر 250 سال تھی، اور بعض میں ہے کہ 272 سال سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی۔ صحابہ میں بڑی طویل عمر والے یہ صحابی، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ابتدا میں یہودیت پہ بھی رہے، پھر نصرانیت پہ آئے، اور پھر اللہ نے انہیں اسلام اور ایمان کی توفیق دی تھی۔ انہوں نے دین کی خاطر بڑی مشکلات تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ چونکہ یہ تمام ممالک کا سفر کر کے آئے تھے، روم کا، فارس کا، کسرا کا، بصرہ کا، اس لیے تمام لوگوں کے مزاج سے، وہاں کے ماحول سے اور ان کی جنگی تدبیروں سے خوب واقف تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم خندق کھودتے ہیں، خندق کھودیں گے یعنی بڑا گڑھا کھودیں گے تو یہ دشمن مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی خندق کھودی جائے؟ انہوں نے کہا کہ کسرا میں ایسا ہوتا تھا اور فارس میں کہ جب دشمن حملہ کرتے تو یہ لوگ خندق کھود دیتے تاکہ وہ پار کر کے شہر میں داخل نہ ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کی رائے پسند آئی کہ واقعی یہ بات بہت خوب ہے کہ ہم خندق کھودیں، لیکن آخر خندق کھودنا بھی آسان کام نہیں۔ عرب کی تپتی ہوئی گرمی، ساز و سامان بھی موجود نہیں، ادھر سے دشمن کا حملہ بھی ہونے والا ہے، اور اتنی لمبی خندق کھودیں تو کیسے کھودیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے 10 آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے 10 گز جگہ کو کھودنا ہے۔ 10 صحابہ اس طرف، 10 آگے، 10 آگے، اس طرح 300 میل تک جگہ مقرر کر دی گئی کہ اس کو کھودنا ہوگا مدینہ کے تمام اطراف میں، تاکہ یہ دشمن مدینہ میں داخل نہ ہو۔ اب ہر 10 افراد کی ڈیوٹی تھی کہ اس نے 10 گز خندق کھودنی ہے، 10 گز لمبائی میں، 10 گز چوڑائی میں۔ صحابہ اکرام نے خندق کھودنا شروع کر دی۔ ان کے پاس اس وقت کھودنے کے جدید آلات یہ بھی موجود نہیں تھے، لیکن ایمان کا جذبہ موجود تھا۔ حضرات صحابہ نے اس جذبے کے ساتھ خندق کھودنا شروع کی۔ اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کی بھی یہ حالت تھی، آپ خود بنفس نفیس اس میں شریک رہے، خود خندق کھودتے، خود مٹی اپنے کندھے پہ اٹھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی باہر نکال کر پھینکتے۔ صحابہ فرماتے بھی یا رسول اللہ آپ اس میں شریک نہ ہو، ہم کافی ہیں۔ فرمایا نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ اس میں رہوں گا۔ یہ امت کو درس دیا تھا کہ جو امیر اور مقتدا ہوگا، جو پیشوا اور رہنما ہوگا، وہ بھی اسی طرح شریک ہوگا جس طرح کارکن شریک ہے۔ آج تو امیر اور مقتدا ایئر کنڈیشن کمروں میں ہوتے ہیں، کارکنوں کو آگے بھجوا کے لڑا کے مروا دیتے ہیں، خود انہیں فکر نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے قائد اور رہبر اور رہنما آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر آگے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جب دشمن سے مقابلہ ہوتا صحابہ کے قدم اکھڑ جاتے تھے، لیکن حضور سب سے آگے غزوے میں ہوتے تھے۔ غزوہ حنین کا موقع ہے، صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، آپ گھوڑے پہ سوار ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، نبی کے قدم نہیں ہٹے، تیروں کی بوچھاڑ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ تنے تنہا ہے۔ مدینہ میں یہ پتہ چلا دشمن نے حملہ کر دیا، ابو طلحہ انصاری کا گھوڑا لیا، سارے مدینے میں حضور گھوم کر آئے، فرمایا فکر کی بات نہیں ہے، اب تک دشمن داخل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شجاع اور بہادر تھے۔ تو یہاں میں بتا یہ رہا تھا کہ حضور اس خندق میں بنفس نفیس خود شریک رہے۔ صحابہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، 2 3 دن گزر گئے، سوائے پانی اور چند دانے کھجوروں کے کچھ نہ رہا۔ اس بھوک کی حالت میں انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے۔ تو یہ دین ویسے ہم تک نہیں پہنچا، یہ ماں کی گود میں کلمہ ویسے نہیں ملا، اس کے پیچھے صحابہ کی قربانیاں تھیں۔ گرد و غبار میں اور خندق کے اندر حالت یہ کہ پورے جسم پہ مٹی ہی مٹی ہوتی تھی، اور اس دوران وہ مٹی نکالتے اور باہر پھینکتے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ
ایک جگہ تھی کہ جہاں ایک چٹان سامنے آ گئی، ہم نے بہت وار کیے لیکن وہ چٹان ٹوٹی نہیں، یہاں تک کہ جو ہمارے پاس آلات تھے وہ ٹوٹ گئے لیکن وہ چٹان نہ ٹوٹی۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اب خندق کیسے کھودیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ چٹان بیچ میں آ گئی، وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ حضور نے فرمایا مجھے لے کر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ گینتی لی، لے کر آپ نیچے گئے اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور آپ نے ایک جو وار کیا تو اس کے ایک طرف سے ٹکڑے ہو گئے اور ایک روشنی نکلی۔ آپ نے دوسرا وار کیا تو وہ ٹکڑے ہو گئے اور ایک روشنی نکلی۔ تیسرا وار کیا تو ساری چٹان ریزہ ریزہ ہو کر اس کے ذرات ہواؤں میں بکھر گئے۔ حضرات صحابہ اکرام نے دیکھا تو خوشی میں نعرے تکبیر لگایا کہ ہم سب نے کوشش کی لیکن نہ ٹوٹی، اور حضور کی 3 واروں سے یہ پوری چٹان ٹوٹ کے بکھر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو طاقت دی ہوتی ہے وہ 40 جنتی مردوں کے برابر ہے۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے نبی کی طاقت 40 جنتی مردوں کے برابر ہے، اور ایک جنتی مرد میں دنیا کے 100 آدمیوں کی طاقت ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لحاظ سے 4000 مردوں کی طاقت آپ میں تھی۔ دنیاوی لحاظ سے 4000 مردوں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے حضور کو دی تھی۔ اس لیے جس موقع پر جو کام صحابہ سے نہ ہوتا تھا وہ حضور تنہا کرتے تھے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنت البقیع قبرستان میں دفنایا گیا، سب سے پہلی قبر جنت البقیع میں عثمان ابن مظعون کی ہے۔ اب ان کے سر کے جانب ایک پتھر رکھنا تھا لیکن وہ پتھر اتنا بھاری تھا، صحابہ نے بڑی کوشش کی، پتھر نہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ پتھر بہت بھاری ہے۔ حضور آئے، آستینیں اوپر کی اور یوں ہاتھ لگایا، پتھر اٹھا کے وہاں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت طاقت سب سے زیادہ عطا کی تھی۔ نبی ہر چیز میں ممتاز ہوتا ہے، چاہے وہ حسن و جمال ہو، چاہے شجاعت و بہادری ہو، چاہے فہم و فراست ہو، چاہے حیا اور پاک دامنی ہو، چاہے قوت ارادہ ہو، چاہے قوت عقل اور فراست ہو۔ اللہ نبی کو ہر چیز میں تمام لوگوں پہ ممتاز کرتا ہے۔ تو جب یہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ نے وار کیا تھا تو ایک روشنی نکلی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے بتایا ہے، یہ جو میں نے پہلے وار کیا اس میں مجھے بتایا گیا کہ کسرا کے محلات فتح ہوں گے اور تمہیں مال غنیمت ملے گا۔ جب میں نے دوسرا وار کیا تو مجھے بتلایا گیا روم کے محلات فتح ہوں گے اور مسلمان روم کو فتح کریں گے اور مال غنیمت انہیں ملے گا اور وہ جگہیں ان کی ملکیت میں آ جائیں گی۔ جب حضور نے یہ کہا صحابہ خوش ہو گئے، حالانکہ اب یہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ساز و سامان کچھ نہیں، اور حضور خوشخبری کیا دے رہے ہیں کہ فارس کو تم لوگ فتح کرو گے۔ اس دور کی سپر پاور طاقت 2 تھی، فارس اور روم، جسے کسرا کہتے ہیں۔ یہ کسرا اور روم اس دور کی سپر پاور طاقت تھی، یعنی حضور یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان دونوں کو فتح کرو گے۔ اب یہ بات جب منافقین کو پتہ چلی وہ ہنسنے لگ گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہتھیار موجود نہیں ہے، دشمن کا مقابلہ کیسے کریں گے، اور کہتے ہم روم اور فارس کو فتح کریں گے۔ بھلا ان کو دیکھو، روم فارس کی فتح کو دیکھو۔ منافقین نے تو مذاق اڑایا لیکن صحابہ کا مستحکم ایمان تھا۔ انہوں نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ہم ضرور روم اور فارس کو فتح کریں گے، اور حضور کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اور حضرت عمر کے دور میں فارس بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا۔ اب جب یہ خندق کھد رہی تھی، یہاں تک کہ یہ خندق مکمل ہو گئی، اب جیسے ہی دشمنوں نے حملہ کیا، تقریباً 15,000 ان کی تعداد تھی، مسلمان بے سر و سامانی کی یہ حالت میں ہے، بھوک اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ 2 دن گزرے، تیسرا دن آنے والا، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا تو اپنی گھر والی کے پاس گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ حالت ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے، کیا گھر میں کچھ ہے؟ گھر والی نے کہا کہ 1 سا موجود ہے، 1 سا جو ہیں، اس کو پیس لیں گے، اس کی روٹیاں بنا لیں گے، اور یہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو ذبح کر کے سالن بنا لیں گے۔ تم جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہو کہ یا رسول اللہ صرف آپ آؤ اور جو مخصوص صحابہ ہیں بڑے، ابو بکر عمر، ان کو ساتھ لے آؤ، باقی کسی کو نہ لاؤ، کھانا محدود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ گئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ہمارے گھر میں کچھ جو ہیں اور کچھ بکری کا ایک بچہ جسے میں نے ذبح کیا ہے، یا رسول اللہ آپ آئیے، ہم نے کھانا تیار کیا۔ اب آج کا کوئی لیڈر حکمران ہوتا وہ تو چھپکے سے چلا جاتا اور اپنے کارکنوں کو وہیں چھوڑ دیتا۔ یہ نبی آخر الزمان تھے، انہوں نے اعلان کیا خندق والو آؤ، آج جابر بن عبداللہ کی دعوت ہے۔ 3000 افراد خندق میں ہیں، چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، 3000 آدمی بٹھاؤں گا کہاں، کھلاؤں گا کیسے، یہ تو 3 آدمی بھی نہیں کھا سکتے، چجائے کہ اتنے کھائیں۔ دوڑتا ہوا گھر گیا، اہلیہ کو خبر دی کہ سب خندق والے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا تم نے حضور کو بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں اتنی محدود چیزیں؟ کہا میں نے تو بتایا تھا۔ کہا جب تم نے بتایا ہے تو اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی مدد موجود ہوتی ہے، جب انہوں نے بلایا ہے تو اللہ انتظام بھی خود کرے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ان کے، حضور نے فرمایا جس دیچکے سے سالن تقسیم ہوگا وہ مجھے دو، میں خود تقسیم کروں گا، اور جو روٹیاں ہیں وہ میں خود دوں گا۔ آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا، صحابہ کو بٹھایا، روٹیاں تقسیم کی اور سالن ڈالنا شروع کر دیا۔ کم و بیش 3000 صحابہ نے وہ سالن بھی کھایا، حضور نے خود بھی کھایا، جابر بن عبداللہ کے گھر والوں نے بھی کھایا، اور جب بعد میں دیکھا گیا اتنا ہی سالن اور روٹیاں موجود تھی۔ یہ نبی کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کھلایا، سیر کیا، لیکن اس میں کوئی کمی نہ آئی۔ آپ کا ایک معجزہ اسی طرح تبوک میں ظاہر ہوا تھا۔ غزوہ تبوک میں جب رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی، مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی، اور یہ بھی تپتی ہوئی گرمی کا موسم، سفر کرتے کرتے جنگلات میں پہنچے، پانی ختم ہو گیا، پینے کا پانی کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، کہا یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں، جنگل ہے، جانور بھی پیاس کی حالت میں ہے۔ آپ نے فرمایا بچا ہوا پانی لے کر آؤ۔ لایا گیا ایک پیالے میں، حضور نے دست مبارک ڈالا اور باہر نکالا، آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں 30,000 صحابہ نے پانی بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، مشکیزوں کو بھی بھرا، وضو بھی کیا، لیکن آپ کی انگلیوں سے جاری ہونے والا یہ پانی ختم نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر موقع پر معجزات دے کر مدد کی تھی۔ جہاں عقل کی انتہا ہوتی تھی، جہاں حواس کام چھوڑ دیتے تھے، وہاں سے وحی کی ابتدا ہونا شروع ہوتی تھی۔ انگلی کا اشارہ ہوتا تھا تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ تو اب یہ موقع تھا کہ حضور کا یہ معجزہ ظاہر ہوا، سب صحابہ نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ اب صحابہ آ گئے، جیسے ہی یہ دشمن حملہ کرنے لگے اب اللہ کی طرف سے مدد آئی تھی، لیکن اس مدد سے پہلے صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن کریم کے ان آیات میں اللہ نے یہی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تمہاری حالت یہ تھی کہ اذ زاغت الابصار، تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یعنی تم نے جب یہ سنا کہ دشمن کی تعداد اتنی ہے تو جب آدمی خوف کی کوئی بات سن لے تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اور وبلغت القلوب الحناجر، اور تمہارے دل تمہارے گلوں کو پہنچ گئے، یعنی قریب تھا کہ دل باہر نکل آئے۔ اردو میں کہتے ہیں نا کہ میرا کلیجہ باہر آنے والا ہے۔ یہ انتہائی غم اور شدت کی حالت ہے۔ اللہ بیان کر رہا ہے اتنی تکلیف میں تم تھے، قریب تھا کہ تمہارا دل باہر آ جاتے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ پر مختلف گمان کرنے لگے، غیر اختیاری طور پہ وساوس آنے لگے کہ اللہ کی مدد کہاں چلی گئی، دشمن سر پہ آ گیا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب اللہ کی مدد آئی۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب اسباب کے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب اسباب بند ہو جاتے ہیں، ظاہری راستوں سے نظریں مسدود ہو جاتی ہیں اور انسان ظاہری طور پر بالکل مایوس ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اب اللہ نے کیا مدد بھیجی؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے تیز و تند ہوا بھیجی۔ اللہ نے ایسی تیز ہوا بھیجی، مشرکین کے جتنے خیمے تھے وہ اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں چولہے پہ تھی سب کی سب الٹ گئی، جانوروں کی رسیاں ٹوٹ گئی، وہ بھاگ گئے۔ ہوا اتنی کہ جو کھڑے تھے وہ انسان آپس میں ٹکرا گئے۔ تو انہوں نے کہا بھئی مدینہ سے بھاگتے ہیں، یہاں تو ہوا بہت تیز ہے۔ تو اس تیز ہوا کی وجہ سے ان کے قدم اکھڑے اور یہ مشرکین پلٹے، واپس بھاگنے لگ گئے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے تمہاری مدد کی تیز و تند ہواؤں کے ساتھ۔ نمبر 2، ہم نے تمہاری مدد کی وجنود لم تروہا، ہم نے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ اللہ نے فرشتوں کے لشکر بھیجے۔
فرشتے انسانی صورت میں آئے، ہر ایک کے پاس تلوار اور نیزے موجود ہیں، جو صحابہ کو تو نظر نہیں آئے، مشرکین کو نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو بتایا گیا تھا صحابہ کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، یہ بھوکے ماندے لوگ ہیں، ان کے پاس لباس نہیں ہے، لیکن یہ کون لوگ ہیں جن کا لباس بھی مکمل، چہرے بھی چمک رہے ہیں، ہر قسم کے ہتھیار ہیں، وہ تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھتے تھے اور یہ مشرکین بھاگتے تھے۔ تو اللہ نے فرشتوں کے لشکروں کے ذریعے سے صحابہ اکرام کی مدد کی اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی۔ تو اللہ آج بھی وہ لشکر بھیج سکتا ہے۔ اللہ نے بدر میں 3000 فرشتے بھیجے، خندق میں بھیجے، اللہ وہی اللہ آج بھی موجود ہے، اس کی قدرت آج بھی موجود ہے، لیکن ضرورت ہے ایمان صحابہ والا ہو۔ اس رب کی مدد آج بھی اترے گی، لیکن شرط ہے ایمان صحابہ والا ہو۔ جب ایمان صحابہ والا نہیں ہے، اس لیے آج ہم مختلف گمان کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں مہنگائی زیادہ ہے، حالات اس قسم کے، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، مسائل ہیں، اس لیے کہ اس درجے کا ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوگا تو 2 رکعت پر اللہ تعالیٰ اس طرح مسائل کو حل کر دے گا جیسے اللہ نے صحابہ کے مسائل کو حل کیا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت ہمیں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ اللہ نے کس طرح تمہاری مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے لشکروں کو بھیج کر ان کفار کو شکست دے دی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کو آزمایا گیا اور انہیں ہلایا گیا بہت زیادہ ہلانا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جب کہا منافق لوگوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ مگر دھوکا۔ وہ سمجھتے تھے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی مدد آئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تو گویا ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے، جب بھی کوئی مشکل آئے انسان اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ کی مدد اس پر آئے۔